جی ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ نادیہ حمید، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، نیشنل ٹی وی کے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں حاضر خدمت میں۔ جی ناظرین، اب ہم اپنا پروگرام جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ شروع کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ جو وکیل شخصیت موجود ہے ان کا نام ہے شکیل ولسن صاحب۔ یہ ہمارے پاس ایک نئے ابھرتے ہوئے وکیل ہیں جو کہ اپنی لائف کی مختلف سٹیجز کی اسٹرگل کے بعد وکالت کے شعبے سے وابستہ ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ وکالت کے میدان میں بھی اپنے جو ہے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جی شکیل صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ میڈم، آپ نے تھینک یو، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، اور نیشنل ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں۔ تو شکیل صاحب، ہم اس گھڑی میں سارے تو ان کے ساتھ شریک ہیں، دعا گو بھی ہیں کہ خداوند ان کو تسلی دے اور ان کی روح کو باپ ابراہیم کی گود میں جگہ عطا کرے۔ تو ہم اب باقاعدہ طور پہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کے دیکھنے والوں ناظرین کو نا آپ اپنے بارے میں تھوڑی سی بریف اپنی ہسٹری بتائیں کہ وکالت کس طرح آپ نے جوائن کی، کہ کیا آپ کو چیز تھی جس نے آپ کو انسپائر کیا کہ آپ وکالت میں ہیں۔ فرسٹ آف آل میڈم یہ میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ یہ میری جو لائف ہے اس میں یہ ہے کہ اسٹرگل ہے ساری، میں نے اپنے بیس پہ وکالت کی، اسٹڈی میں نے ساری اپنے بیس پہ کی، میٹرک کیا، اس کے بعد ایف اے کیا، بی اے کیا، اور لاء میں ایڈمیشن لیا، پاکستان لاء کالج سے میرا تعلق ہے، وہاں سے میں نے ایل ایل بی کیا۔ تو اس ساری سچویشن کے دوران بہت زیادہ پریشانیاں، مشکلات، اس طرح کی چیزیں مجھے فیس کرنا پڑی۔ خداوند کے شکر سے میں اب ایک کامیاب انسان ہوں اور آپ کے سامنے۔ چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو آپ کی اس لائف کے چھوٹے سے میں نے انٹروڈکشن کے لیے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ ایک پرسن کے ساتھ یا ایک فیملی کے ساتھ کوئی بھی قانونی مسئلہ پیش آ گیا یا ان کے ساتھ کوئی بھی ایسی حق تلفی ہو گئی، یعنی ان کو کوئی مصیبت پیش آ گئی، تو کیا قانون ان کو کس طرح کا میکنزم پرووائڈ کرتا ہے یا کس طرح کا طریقہ کار اپنا کر وہ قانون سے انصاف لے سکتے ہیں۔ تو میرا سب سے پہلا کوسچن ہے اسی سے ریلیٹڈ کہ سپوز ایک فیملی ہے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بھی وہ سول ہو گیا، کرمنل ہو گیا، ایشو پیش آیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا کرے گا؟ کیا قانون اس کا تحفظ فراہم کرتا ہے؟ ہماری جو عوام ہے اس کو پہلے نمبر پہ تو اویئرنیس ہونی چاہیے، سب سے پہلے قانون کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ قانون مطلب اگر آپ کو کوئی پرابلم فیس آتی ہے، ہمارے معاشرے میں آج کل دیکھیں کہ آپ بہت ساری پرابلمز آ رہی ہیں، اور ایک ایک منٹ میں ایک ایک پل میں پرابلمز آتی ہیں، لیکن وہ ہمیں فیس کرنا پڑتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لاء ہمیں کس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے، اس میٹر میں کون سا مسئلہ فیس ہوا ہے، اس میں لاء کس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس ساتھ کوئی غیر قانونی کام ہو جاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو فیس کس طرح کرنا ہے اور اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا پراپر ایک میکنزم پراپر ایک میکانزم ہے، مطلب آپ کے ساتھ رات کو کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ ہے کہ 15 پہ کال کریں، ایمرجنسی ہے، آپ کے گھر میں چور آ گئے ہیں، کوئی کس طرح کی پرابلم ہے، یا کوئی ویسے آوارہ گرد لوگ باہر ہیں، اس طرح کی کوئی پرابلم آپ فیس کر رہے ہیں جس میں آپ کو ڈینجر لائف کو آپ لگ رہا ہے کہ میری لائف کو ڈینجر ہے، تو قانون آپ کو کہتا ہے کہ آپ 15 پہ کال کریں اور انفارم کریں، اور ودن ہماری سروس بہت اچھی چل رہی ہے آج کل 15 کی، مطلب 5-10 منٹ میں وہ آ جاتے ہیں۔ پھر آپ سے پوچھیں گے جی آپ کی کیا پرابلم ہے، آپ نے ان کو بتانا ہے کہ جی یہ ہمارا مسئلہ ہے، تو اس میں وہ ایمرجنسی میں تو آپ کو کنٹرول کر لیا انہوں نے۔ اس کے بعد نیکسٹ میکانزم یہ ہے، یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 15 جو ہے انیشل جو رپورٹ کرنے کا ایک پروسیجر بنا ہوا ہے، جی جو بالکل، یہ انسٹنٹلی آپ کو ریلیف پرووائڈ انسٹنٹلی ریلیف، آپ جیسے ایمرجنسی میں آپ کو انسٹنٹ ریلیف انہوں نے دے دیا، اس کے بعد آپ کا قانونی پروسیس شروع ہو جاتا ہے، مطلب آپ کو وہ کہیں گے کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے تو آپ جا کے اپلیکیشن دیں فرنٹ ڈیسک میں۔ سپوز میں آپ سے ایک کوسچن کرتی ہوں، میں ایک عام شہری ہوں، جی میں ایک پرابلم ہو گئی کہ میرے گھر کے باہر ایک گاڑی کھڑی تھی میری، اس کو کوئی توڑ کے چلا گیا، جی بالکل، اب میرے گھر کے باہر وہ انسیڈنٹ میرے پاس ہو گیا، میں اس ٹائم پہ اس جگہ پہ بھی اویلیبل نہیں تھی، جی تو کیا میں اس سینیریو کے اندر یعنی اس مسئلے کے اندر یا اس بے انصافی کے اندر کیا میں کروں گی؟ جی، آپ پہلے نمبر پہ تو وہی آپ 15 پہ کال کریں گے، اور وہ آ کے متعلقہ مطلب جو ان کے ڈولفن کے نمائندے ہوتے ہیں یا جو بھی وہ آئیں گے وہ آپ کے دیکھیں گے کہ موقع واردات پہ کس طرح کا کرائم سین ہے، وہ کرائم سین انہوں نے دیکھ لیا، اس کے بعد وہ پھر آپ کو کہیں گے جی آپ اپلیکیشن دیں،
آپ نے جو بھی واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ نے اپلیکیشن پہ لکھ کے اس کو ای ٹیگ لگوا کے تو جمع کروا دینی. اچھا ای ٹیگ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ای ٹیگ کس جگہ پہ جا کے لگوائیں وہ؟ یہ تھانے کے اندر ہی، مطلب ہمارا جو پولیس اسٹیشن ہوتا ہے اس کے اندر ایک ای ٹیگ فرنٹ ڈیسک ہوتا ہے. آن لائن آپ کی اپلیکیشن وہ آپ نے جو لکھی ہوگی وہ آن لائن کر کے آپ آئی ڈی کارڈ، آپ کا موبائل نمبر اور متعلقہ جو آپ کا انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے جس نے آپ کی اپلیکیشن کو دیکھنا ہوتا ہے وہ اس کو ریفر کر دیں گے، آپ کو بتا دیں گے، اس کا موبائل نمبر بھی لکھا ہوگا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. تو میرا اگلا کویسچن ہے کہ ایک اپلیکیشن فائل ہو رہی ہے تو اس کے اندر کون کون سی چیزیں ایک اپلیکیشن کو فائل کرنے کے لیے ناظرین کو پتہ ہونی چاہیے کہ کون کون سی چیزیں اس اپلیکیشن کے اندر مینشن ہونی چاہیے تاکہ وہ آپ کی اپلیکیشن کے اوپر پروسیڈنگ کر سکے؟ سب سے پہلے میڈم آپ یہ مطلب آپ نے متعلقہ ایس ایچ او کے نام وہ اپلیکیشن لکھنی ہوتی ہے جس میں آپ تھانے کا ذکر کریں گے، جی میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا. اس کے درمیان میں پھر وہ آپ نے انگریڈینٹ سارے بیان کر دیے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اچھا اس کے بعد میم یہ ہوگا کہ آپ نے پولیس اسٹیشن گئے ہیں، آپ نے ایک اپلیکیشن لکھنی ہے. اپلیکیشن آپ متعلقہ ایس ایچ او کو دیں گے، اس میں جو بھی آپ کے پاس واقعہ ہوا ہوگا اس میں بیان کریں گے اپنا نام، پتہ اور اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر، اپنا موبائل نمبر، یہ ساری چیزیں اس میں مینشن ہونی چاہیے. جی بالکل صحیح کہا ناظرین. انہوں نے شکیل صاحب نے بتایا کہ جب بھی آپ کسی بھی تھانے میں یا آپ کے ساتھ کسی بھی تھانے کی حدود میں کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے جو کہ آپ کے کسی بھی حق کی تلفی کے طرف جاتا ہے تو اس کو اپلیکیشن دیتے ہوئے سب سے پہلے جو چاہیے کہ آپ اس کنسرننگ تھانے کو ایڈریس کریں اور ساتھ میں اپنی جو ڈیٹیلز ہیں یعنی آپ کا نام، آپ کی ولدیت، آپ کے گھر کا پتہ اور آپ کا موبائل نمبر، آئی ڈی کارڈ اور آپ کے تھم امپریشن ہوں تاکہ پولیس جب بھی کارروائی کرے تو وہ آپ تک پہنچ سکے. اب یہ وہ والا سسٹم جو پہلے تھا کہ آپ جاتے ہیں بار بار تھانے جا رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہے. آپ کو ای ٹیگ جب لگ جاتا ہے جیسے انہوں نے بتایا، ای ٹیگ لگنے کے بعد آپ کا کنسرننگ جو انویسٹیگیشن انچارج ہوگا وہ آپ سے کانٹیکٹ کر سکے اور ان کیس اگر آپ کا نمبر بند ہے تو وہ آپ کے گھر پہنچ کر آپ کا قانونی امداد جو ہے وہ فراہم کر سکے. جی میں نے جیسے بات کی کہ ہم لوگ ایک ای ٹیگ اب لگ گیا، جی اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ اس کو مارک کر دیا جائے گا، اس کا نام، اس کا موبائل نمبر اس پہ مینشن ہوگا. کس کے پر؟ آپ کو وہ ایک سلپ نکال کے دیں گے. یعنی ای ٹیگ جو ہے بیسکلی ایک سلپ ہے. جی اس میں وہ آپ نے انویسٹیگیشن آفیسر جو ہوتا ہے اس کو کال کر کے، وہ بلکہ اگر آپ نہیں کرتے تو وہ خود آپ کو کال کر کے کانٹیکٹ کرے گا، جی آپ کا یہ مسئلہ تھا تو ہمیں بتائیں ڈیٹیل میں یہ کیا مسئلہ ہے. تو اس پہ انویسٹیگیشن شروع ہو جائے گی، پھر دوسری پارٹی کو کنسرن کیا جائے گا. اگر دوسری پارٹی ان نون ہے تو پھر اس کی انویسٹیگیشن میں جائیں گے کہ جی یہ نامعلوم ہے تو کون ملزمان ہے، وہ انویسٹیگیشن کے پاس. جی بالکل. آپ کے آج کل جس طرح کے وقت کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارے جدید آلات سے لیس ہوتے جا رہے ہیں، اسی طرح اب گلی محلوں کے اندر اگر کوئی بھی اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ ہو جائے، جیسے کہ میں نے ایک ایگزامپل ان کو کوڈ کی تھی کہ میرے گھر کے باہر میری گاڑی کھڑی تھی، اس کو کوئی توڑ گیا، تو اس کے لیے کیا ہے کہ حکومت نے ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جگہ جگہ کیمراز فٹ کیے ہیں. آپ ایک جگہ کی کمپلین جا کے کرو گے کہ میرے ساتھ فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں ٹائم پہ یہ ایک واقعہ پیش آ گیا، تو وہ کنسرننگ ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے چاہے وہ پرسن نون ہو یا ان نون ہو، وہ اس کیمرہ کی مدد سے ہم لوگ سی سی ٹی وی کیمرہ کی مدد سے اس کو ٹریس کر سکتے ہیں. تو شکیل صاحب میرا آپ سے نیکسٹ کویسچن ہے کہ ایک آئی او کو وہ کمپلین بھی لانچ ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، جی تو کیا آپ یہ کیٹیگرائز کریں گے کہ کون سے کیسز کے اندر ایف آئی آر جو ہے وہ ڈائریکٹ ہو جاتی ہے اور کس قانون کے تحت ہو جاتی ہے، یا اس کے اندر پروسیجر کتنا ٹائم کا وہ لیتے ہیں؟ جب میڈم یہ اپلیکیشن جائے گی انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس تو وہ اپلیکیشن کو بغور مطالعہ کر کے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ قابل دست اندازی جرم ہے یا ناقابل دست اندازی جرم ہے. تو اس میں وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس میں اس نے ایف آئی آر دینی ہے یا نہیں دینی ہے، متعلقہ پارٹیز کو بلا کے وہ اس کا ڈیسائیڈ کر دے گا. تو اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر کوگنیزیبل offense ہیں تو اس میں وہ کیا کریں گے کہ مطلب ان کو ہوتا ہے کہ وہ فوراً ہی ایف آئی آر اس میں دیں. جیسے مرڈر، ریپ، اس طرح کے کیسز معاشرے میں ہو رہے ہیں آج کل، تو وہ فوراً ایف آئی آر دینے کے مجاز ہیں کہ وہ فوراً ایف آئی آر دیں، اس میں ڈیلے نہیں آپ کر سکتے. ٹھیک ہے. تو باقی پھر کارروائی اس کے بعد وہ
इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस। अच्छा, मैं नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि एक एफआईआर के लिए यानी एक कंप्लेन लॉन्च करवाने के लिए फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन, जिसे हम आम ज़ुबान में एफआईआर के नाम से जानते हैं, उसको लॉन्च करवाने में कितना मिनिमम टाइम लगता है? अच्छा, इसमें मैम ये होता है कि जो नामालूम मुल्ज़मान होते हैं उनके ख़िलाफ़ उसने एप्लीकेशन का फ़ैसला 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को भेज के फिर वो एफआईआर जो है इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। दरख्वास्त पे 7 दिन से ज़्यादा डिले नहीं हम कर सकते। ठीक है 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने इसका फैसला करना। जी। और मिनिमम कितना? मिनिमम 3 दिन। मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 7 दिन के अंदर उन्होंने अपने हाई ऑफिशियल्स को इसकी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी, ये तो आपने प्रोसीजर बता दिया, एक तो 15 का आपने बताया, दूसरा आपने प्रोसीजर बताया कि आप डायरेक्ट फ्रंट डेस्क पे जाके अपनी कंप्लेन लॉन्च करवा सकते। अब सपोज़ एक फ़ीमेल है जी, वो नहीं जा सकती, उसके साथ एक ऐसा जुर्म पेश आ गया, यानी आजकल हरासमेंट के यानी उनको हरासा करने के वाक़यात जो हैं वो बहुत ज़्यादा आम है, जी, तो उनके साथ एक हरासमेंट का एक इशू आ गया। जी, अब वो उसकी फैमिली दार जो हैं, जो कि हमारे माशरे में भी हैं, कि फ़ीमेल्स का ज़्यादातर थानों के अंदर जाना मायूब समझा जाता है। जी। तो इस सूरत में वो उसके पास कौन सी रेमेडी अवेलेबल है या उसको कौन सी दादरसी हमारा कानून मुहैया करता है? मैम, पाकिस्तान में कानून जो है वो फ़ीमेल के लिए तो बहुत ज़्यादा बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा ही दादरसी करते हैं। लेकिन ये है कि आपने बताया कि अनफॉर्चुनेटली हमारी फ़ीमेल्स डरती हैं, वो कंप्लेन को रजिस्टर नहीं कराती, हरासा हो भी जाएँ तो फिर भी नहीं रजिस्टर करवाती। लेकिन आजकल ये सिस्टम है कि ऑनलाइन आप कॉल करके 1043 पे कॉल करके डायरेक्ट अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकती हैं। उसके लिए उसमें ये होगा कि आपको डायरेक्ट थाने के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, खज्जल खराबी नहीं होगी, या आपका वो सेफ जो है वो इमेज भी बरकरार रहेगा। जी नाजरीन, जो इन्होंने हमें हेल्पलाइन बताई 1043, ये पंजाब कमीशन फॉर वुमेन स्टेटस के नाम से बने हुए हैं। उसका काम सिर्फ जो है कि ख़वातीन से मसाइल या इनके ख़वातीन से जो रिलेटेड जराइम हैं उनके अंदर ख़वातीन की मदद करना। इसमें वो उनको पुलिस प्रोसीजर भी प्रोवाइड करते हैं, साथ में उनको कानूनी मदद भी फराहम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, मैं आपसे चलते चलते एक और लास्ट क्वेश्चन ये करूँगी कि चलें ये सारा कुछ हो गया जी, सब कुछ प्रोसीजर अवेलेबल हैं, सारा कुछ हो गया, यानी बकौल आपके या जो आपको कानूनी आपने हमें मशवरे दिए कि इस तरह ये प्रोसीजर्स हैं 3 डिफरेंट तरीके से, तो क्या फ़ीमेल्स के आजकल जराइम बढ़ रहे हैं या उनको थानों में, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जाते हुए हिचकिचाहट महसूस होती है, उनको इन्वायरमेंट नहीं मिलती, तो क्या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इक़दाम किए हैं कि फ़ीमेल को अलहदा से फ़ीमेल ही से ट्रीट करवाया जाए, ताकि जो कि कानून भी कहता है कि अगर किसी जुर्म के अंदर फ़ीमेल के साथ कमिट होता है तो फ़ीमेल ही इंचार्ज जो है उसको चेक कर सकती है या उसकी वो जितनी भी प्रोसीडिंग है वो फ़ीमेल के लिए फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर करे। तो क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया कि इनको अगर बंद करना पड़ जाए जेल के अंदर तो भी फ़ीमेल कोई सेल्स या कोई थाने अवेलेबल है? जी बिल्कुल, मैं लाहौर की मिसाल आपको दे देता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई फ़ीमेल्स एप्लीकेशन अपनी नहीं जमा करवानी चाहती मुतलका थाने में, तो हमारा रेस कोर्स के पास फ़ीमेल पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे जाएं और अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएं। थैंक यू जी नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा प्रोग्राम जो है वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हुआ होगा, क्योंकि जैसे लास्ट पे उन्होंने क्वेश्चन का हमें बताया कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है जो कि लॉ के अंदर पहले होता था कि फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर हमारे पास बहुत कम थे, तो इसी वजह से मर्द हजरात यानी मर्द पुलिस ऑफिसर ही फीमेल्स को ट्रीट करते थे, जो कि कानून की खुली जो थी वो पामाली थी। लेकिन अब हमें ऐसा मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस करवाया गया है जहाँ पे स्पेसिफ़िक फ़ीमेल जो थाने हैं, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर सारा अमला जो है वो ख़वातीन होंगी। तो जैसे उन्होंने बताया रेस कोर्स थाना अवेलेबल है फ़ीमेल के लिए, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके साथ कभी भी कोई भी बेइंसाफ़ी होती है, आपकी हक तलफ़ी होती है या आपको किसी भी तरीके से कोई परेशान करता है, तो कंप्लेन लॉन्च करवाने का या अपनी शिकायत दर्ज करवाने के 3 तरीके उन्होंने बताए हैं कि एक, अगर इंसिडेंट हो रहा है आप 15 पे कॉल करें, दूसरा आप डायरेक्ट थाने में जाके फ्रंट डेस्क के ऊपर अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसकी एप्लीकेशन लिख के दें, और तीसरा उन्होंने बताया कि हम
1043 کی جو ہیلپ لائن بنی ہوئی ہے فیمیلز کے لیے اسپیسیفکلی، وہاں پہ بھی کانٹیکٹ کر کے اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کروا سکتے ہیں. تو امید کرتی ہوں ناظرین کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہوا ہوگا اور فروٹفل ہوا ہوگا. اور جی ناظرین، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. اب مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے.